نادا ربہ انی مسنی الشیطان، جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے بنصب وعذاب، تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ، یعنی شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، مجھے بیماری میں ڈال دیا ہے، مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی معاملات ہوا کرتے تھے۔ ویسے تو ہر شر اور خیر کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں ہے کہ شر کا خالق شیطان ہے اور خیر کا اللہ ہے، لیکن نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اسے اپنے اعمال کی شامت تصور کرتا ہے، اپنی غلطی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرتا ہے، اور جب ایسی غلطی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جس طرح کہ سلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک قبطی اور ان کا وہ قوم کا بندہ آپس میں لڑ پڑے، سورۃ القصص میں آتا ہے، تو انہوں نے مکہ مارا تو وہ بندہ ہی مر گیا۔ اب ظاہر قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی الفاظ ہے کہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی پانی تمہیں میسر کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا۔ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کو نیچے اترتا تھا پھر اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، واٹ نان سینس دس یار، یعنی یہ انبیاء کرام کا کون سا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر بیماری آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے تھے، وہ علاج کروایا کرتے تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد دو، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا خراب ہے تو اور خراب کرو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ داؤد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑے تھے، وہ جب کیڑا نیچے کو گرتا تھا پھر اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھے کیڑے پائے نا۔ یعنی یہ اتنی نان سینس اپروچ ہے جو لوگوں کے اندر اسلام کو مترفر کرنے والی باتیں، یہ کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات موجود نہیں۔ یہ قصص الانبیاء کے اندر اس قسم کے جھوٹے واقعات لکھے جاتے ہیں جن کی کوئی اسناد نہیں، زیادہ تر اسرائیلی روایات جو ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ شہد دو، شہد دیا اور پیٹ خراب ہو گیا، وہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد دو، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دیا، پھر پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو بچے کو اس کو اپنے بھائی کو شہد ہی دو۔ تیسری یا چوتھی دفعہ دیا تو اسے شفا ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے سوائے موت کے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، موت کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ یہ تو تکلیف انبیاء پہ بھی آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش دور کی، ان کو حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارو، پاؤں کی وجہ سے چشمے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دوبارہ سے صحت دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے ان کو مزید اہل و عیال جو ان کے پہلے یعنی اولاد بھی مر گئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کو نئی بیوی بچے دیے، اس کی مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت اور اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، کسی کو دنیا میں نہ بھی ہے آخرت میں تو آئی جانی ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، پھر ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک یعنی مٹھی بھرو تنکوں کی اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ انہوں نے اپنی لونڈی کے بارے میں یہ قسم کھا لی بھی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے، لونڈی تھی یا بیوی تھی کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 ڈنڈے ماروں گا کسی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ میں اپنی قسم نہ توڑو، تم اس کے بدلے جو ہے وہ 100 تنکے جمع کر کے یہ تنکے جو ہے وہ ایک جھاڑو اس کو مار دو تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا۔ یعنی اسپیشلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکویلنٹ دیا۔ اسی کو ہیلے کے طور پہ پھر جو ہے وہ حنفیوں نے اڈاپٹ کر لیا، انے نو کی چاہیے 2 اکھاں، تو وہ اس واقعے سے انہوں نے پلی لی، پھر ہر معاملے کے انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے۔ یعنی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو وہ سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اپنے خامن کو سونا گفٹ کر لے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کوئی سال ہی نہیں پورا ہوا۔ پھر جب خامن کا سال پورا ہونے لگے وہ 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر، اس طرح گڈی گڈے تک کھیڑ دے رہا تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں، تو وہ پھر پلی اس طرح کی چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ وحی کے ذریعے ایک خاص واقعہ ہے
حضرت ایوب علیہ السلام کا اس کو بنیاد بنا کے اس قسم کے آگے پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اچھا یہ ایسے ظالم ہے، اس سے تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے مچھلیوں کا، انہوں نے جو ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے سمندر کے ایڈجسنٹ، سمندری جھیلوں کے ایڈجسنٹ گھڑے کھود رکھے تھے۔ وہ مد و جزر کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن اس میں آ جاتی تھیں، اور جب پانی اتر جاتا تھا ان گڑھوں میں سے شکار کر لیتے تھے۔ تو وہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا کہ یہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اچھا وہ ہیلا بازی کی جو سزا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے ہیلے بنانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہاں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑو مت، تم اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کر لو۔ اس سے وہ اتنا بڑا ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے آگے بیٹھے، آگے ادھر دروازے پہ نہیں، آگے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قسم مت توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بے شک صبر کرنے والا پایا تھا۔ نعم العبد، کتنے ہی خوبیوں والے بندے تھے ایوب علیہ السلام۔ انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے بے شک۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو۔ اولي الایدی والابصار، کتنی ہی قوت اللہ نے ان کو دی تھی اور کتنے ہی روشن بصیرت والے وہ لوگ تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر الدار، ہم نے ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ وہ ہے کہ جو آخرت سے غافل نہ ہو، ہر وقت آخرت کی یاد اس میں ہو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب والا معاملہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چنے ہوئے بندے تھے، یعنی وہ چنے ہوئے بندے اس اعتبار سے تھے کہ گاڈ کانشسنس تھی، تقویٰ تھا، آخرت کی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چنے ہوئے اس اعتبار سے تھے کہ وہ لوگوں کہتے تھے جو ہمارا مرید ہو جائے تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو ساتھ جنت میں نہ لے جائیں۔ وہ خود بھی اپنی جنت کی فکر میں ہوتے تھے، خود بھی آخرت کی طرف، اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے اور بہترین لوگ تھے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک نام مصطفیٰ ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور ذو الکفل کو، یہ سارے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باقی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب لوگ چنے ہوئے بندے تھے۔ هَذَا ذِکْر، یہ ہے نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن اس نصیحت کے بعد جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے گا اسی کو جنت ملے گی۔ دودھ پینے والے مجنوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ کا تابع فرمان ہوگا اسی کے لیے جنت والا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔